ایک ترازو لٹکا دیا ہے گیا ہے، پھر آپ کو سیدنا ابوبکر کے ساتھ وزن کیا گیا اور آپ باری نکلے، پھر سیدنا عمر اور ابوبکر کو تولا گیا تو ابوبکر والا پلڑا جاگ گیا، اوکے پھر سیدنا عمر کو سیدنا عثمان کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو سیدنا عمر وزنی ثابت ہوئی، پھر ترازو اٹھ گیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت نبوت کے جانب سے اشارہ ہے کہ اس کے بعد جیسے چاہے حکومت و سلطنت جو موٹا نوازا ہوگا، ہے۔ جو سب سے زیادہ وزن ہوگا، موٹا ہوگا، اسی کو خلافت ملے گا۔ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے اس جناب؟ میں گرامی کیا ہے آپ کا میرے بھائی؟ کیا بھائی صاحب؟ اس میں گرامی نام کیا آپ کا؟ اس میں گرامی کیا؟ اچھا اس میں گرامی میرا نام ہے فہد شیر، السلام فہد پاکستان بھائی، سے، اور KPK خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بلال جی ہاں جی، خیر تھے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے کہا کہ ثوابی سے کال کرنا ہے، ثوابی صوبہ سرحد سے؟ جی KPK خیبر پختونخوا سے۔ جی سر، جی حکم کریں بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے پہلے 2-3 ویڈیو دیکھے تھے، اس میں آپ نے 2-3 اعتراضی کیے ہیں، پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، پھر اس کے خلافت پر، پھر آپ ان کو فرماتے تھے کہ یہ ظالم ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، جی حکم کریں بھائی صاحب، تو اس کے جوابات میں دوں گا اگر آپ مجھے بات کا میں 3 سوالوں کا آپ کو جواب دوں گا اگر آپ مجھے ٹائم دیں۔ فہد بھائی یہ جو ویڈیو آ رہی ہے نا آپ کے نزدیک یوٹیوب وغیرہ، اس کی آواز اگر کم کریں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اب آپ کی آواز دوبارہ یوٹیوب سے دوبارہ ادھر آ رہی ہے، اگر ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ سوال کریں۔ یوٹیوب آن نہیں ہے میرے پاس صرف وائی میکس کال ہے جو آپ کے اوکے آپریٹر نے مجھے شیئر کیا ہے۔ اوکے سر، بات کریں۔ اچھا، پہلے میں تو یہ آپ کہتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر نص موجود نہیں ہے، تو میں پہلے آپ کے وہ جواب کروں گا اور ثابت کروں گا انشاءاللہ جی اللہ سر، کی کرم و فضل سے، آپ کی تعلیم کتنی اگر ہے آپ مجھے ٹائم دے دیں۔ فہد بھائی؟ تعلیم کتنی ہے آپ؟ کوئی مدرسے وغیرہ میں پڑھے ہیں؟ نہیں، میں مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، میں نے صرف مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور تعلیم میرا BA پارٹ 1 کمپلیٹ ہے، باقی سیکنڈ ابھی تک نہیں گیا ہوں، پھر میرا اوکے نوکری بھی لگ گیا تو اس کی وجہ سے تعلیم سے گڑ گیا۔ اوکے سر، اوکے، بہت مہربانی آپ کی، ہم استفادہ کریں گے، سیکھیں گے آپ سے۔ حکم کیجیے، بہت معذرت چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ اچھا، پہلے تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر اسبات پیش کروں گا آپ کو صحیح حدیث کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ سننے، پہلے نمبر حدیث ہے میرا صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3259۔ اوکے، ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہونے کے لیے مامور فرمایا، وہ عورت بولی اگر میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں، یعنی آپ وفات پا چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے نہ پائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر دیجیے۔ ابن حامد نے متعدد حدیث ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نص ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی پیروی کیجیے جو میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ آپ نے سیدنا ابوبکر، عمر رضی اللہ دیکھیں عنہ ہم کے پہلی بارے میں حدیث کی بات کرتے ہیں ایک دفعہ، پہلی حدیث کی بھائی، فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جاؤ۔ ہاں، اس عورت سے کہا نا، بالکل عورت آئی تھی، کوئی بڑھیا تھی، بڑھیا کا کوئی کام تھا، اب کام بھی نہیں معلوم کہ اس کا دنیاوی کام تھا، اخروی کام تھا،
دین کا کام تھا، وہ کام تو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، کھیتی باڑی کا کام ہے، کھجوروں کا کام ہے، کاروبار کا کام ہے، کسی رشتہ دار سے شکایت ہے، وہ کام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا جی۔ آپ مسجد کے ملا کے پاس جاتے ہیں نا، بات سنو بات سنو، ہاں پیغمبر کے ساتھ کوئی دنیاوی یا دنیاوی کام تو نہیں ہوتا، یہی دینی کام ہوتا نا، دینی کام ہوگا نا۔ نہیں، دنیاوی کام بھی ہوتا ہے، کسی کا قرضہ ہے مثلا، پیسے نہیں ہے، پیغمبر کے کہتا ہے ساتھ مجھے نہیں، کوئی زکوٰۃ دے دو۔ پیغمبر کے لیے جو اتنا دور سے جناب محترم، پیغمبر کے لیے اتنا دور سے جو بند آتا ہے یا عورت آتے ہیں تو وہ دنیا کام کے اس نہیں آتا، دور دینی حدیث میں کام کہاں ہے کے کہ لیے دور آتا سے آئی تھی؟ حدیث میں تو یہ تو نہیں ہے کہ دور سے آئی تھی، دور سے آئی تھی، لازم حدیث میں یہ تھے، ہو سکتا ہے اسی محلے کا ہو، حدیث میں یہ بھی نہیں، ساتھ ٹھیک والے ہے، گاؤں حدیث کا میں یہ بھی نہیں کہ دنیاوی کام کے لیے تیار تھا، نہیں، یہی عرض یہی ہے کہ کام کا نہیں معلوم، کام کا نہیں معلوم کہ اس بڑھیا کا کیا کام ہو سکتا ہے بھائی، کوئی اہم کام تو نہیں ہے بھائی، جو بھی کام ہے اس نے پوچھا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلا جانا، ٹھیک ہے نا، اس کا تو مطلب ابو بکر کے پاس چلا جانا اس کا مطلب کیا تو ہے؟ اس کا امامت سے کیا تعلق بھائی؟ اگر میں لازم امامت پہ یہ دلیل ہے کہ اگر میں وفات ہو جاؤں تو ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، آپ کا ابو بکر کو صحیح راستہ دکھا دے گا، یا آپ کو ابو بکر کے ساتھ یہ مسئلہ مل جائے گا، جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہے، اور علمی دائرے کے اندر یہ نہیں کہ گال گوچ ہوگا۔ تو آپ کسی مولوی کو لے کے آتے نا، کیا مجھ سے بات کرتے بھائی؟ آپ کو تو مشکل سے خود پڑھتے ہیں، لازمی بات ہے، مولوی کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا، جناب محترم بات سنو، ہم کیا کریں آپ کے ساتھ؟ مولوی نے کوئی ٹیکہ تو نہیں لیا جنت کے، کوئی مولوی ہر کام کرے، ہم نے بھی مولوی نے ٹیکا لیا؟ مولوی کا کام ہے دین کا دفاع کرنا، عالم اگر دین کا دفاع نہ کرے تو آپ جیسے لوگ آتے ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث کے کتاب کا نام بھی نہیں معلوم، لازمی بات ہے، کتاب بھی ساتھ نہیں ہے، کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، عالم کا کام ہے بھائی، آپ کے علماء کا کام ہے کہ آپ کے عقائد کا دفاع کریں، اس کو آپ خیرات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مسجد میں اس کے احترام کرتے ہو، عالم اگر یہ نہ کرے، میں نے آپ کو حدیث بتایا، سنا ہے کہ میں نے اچھی بات ہے، ابھی میں بھی آپ کو ایک دو حدیث سناؤں، آپ حدیث سناؤ لیکن سند کے ساتھ بتانا، ٹھیک ہے؟ بالکل سند کے ساتھ بالکل، اوکے میرے بھائی، لیکن میرا جواب تو پہلے بات سنو، میں جو دکھاؤں گا نا وہ تو آپ کے سارے احادیث کا جواب ہے، جتنے آپ کے پاس حدیث ہے نا اس سب کا جواب ہے۔ جناب علی میرے جواب میں مکمل کر دو پہلے، اوکے، بسم اللہ، آپ پڑھتے جاؤ۔ اچھا، دوسرا تو ایک حدیث آپ نے بڑھیا والی کہا نا، بڑھیا سے کہا کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤ، دوسرے سے کہا کہ زکوٰۃ کا وہ صدقات جو ہیں وہ ابو بکر کو دے دو بعد میں، صدقات ہاں ابو بکر کو دے دو۔ تیسری بات سنو نا، تیسری حدیث، حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدا کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر عمر۔ امام ترمذی کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس باب میں ابن مسعود سے بھی روایت ہے، سفیان ثوری نے یہ حدیث عبد الملک بن عمیر سے، عبد الملک نے بن عمیر رابغی کے آزاد کردہ غلام کے واسطے سے رابغی سے، اور رابغی نے حذیفہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اچھا جی جناب، اچھا آپ جواب سن لیں گے اپنا جناب محترم، میں آپ کو حدیث سے مکمل کرتا، پھر جواب دے رہا، میں نے آپ کو جواب بند کرنے پہ تو نہیں کیا کہ یار جواب آپ نہ دو، میرے تو پہلے سنو پھر آپ جواب دو نا۔ کتنے حدیث پڑھیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ ہماری بھی حدیث سنو، پہلے تو ہماری بھی کچھ سن لو نا، پھر اوکے، بسم اللہ، آپ نے سوال کیا تھا، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، پھر آپ ہمیں جواب دے، بسم اللہ، آپ بات کرو۔ اچھا، تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران مجھ سے فرمایا، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، مجھے یہ خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے، اور مومن بھی۔ اچھا، اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے سر۔ اچھا، عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے
کسی نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکا دیا ہے گیا ہے، پھر آپ کو سیدنا ابوبکر کے ساتھ وزن کیا گیا اور آپ باہر نکلے، پھر سیدنا عمر اور ابوبکر کو تولا گیا تو ابوبکر والا فلڑا جاگ گیا، ہاں یعنی وزن کے ساتھ زیادہ ہو گیا، اس کا ویٹ زیادہ ہو گیا۔ اوکے پھر سیدنا عمر کو سیدنا عثمان کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو سیدنا عمر وزنی ثابت ہوئی، پھر ترازو اٹھ گیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت نبوت کے جانب سے اشارہ ہے کہ اس کے بعد جیسے چاہے حکومت وسرت جو موٹا ہوگا جو سب سے زیادہ وزن ہوگا موٹا ہوگا اسی کو خلافت ملے گا، صحت جس کی بہتر ہے۔ اچھا دوسری یہ تیسری مسند احمد سنن ابو داؤد کتاب السنہ فی الخلفاء حدیث نمبر 4 او بھائی دو ایک منٹ تین چار میں۔ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا جواب سن لو، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں، ابھی اور بھی ٹھیک ہے سب کا جواب ہو جائے گا نا۔ آپ دیکھیں بھائی آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ دیکھیں نہیں دیکھیں استدلال کا یہ اصول ہوتا ہے نا، ہر حدیث پہ بات ہونی چاہیے، ہر حدیث ایک وقت مانگتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے ہر حدیث جو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو سوال کرتا ہے وہ مکمل کر دے پھر دوسرا جواب دیتا ہے، ابھی تو میں نے مکمل ٹھیک ہے نا، کیا نہیں تو آپ احادیث کے ایک لسٹ لے کے آئے نا، مثلا آپ کو 10 حدیث ہے کہ جتنے بھی احادیث ہیں، اور ہر حدیث پہ اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس حدیث کا جواب دے دوں تو اس پہ وقت لگتا ہے، مجھے حدیث دکھانا پڑتا ہے، اس کے نکات ذرائف بیان کرنا پڑتے ہیں، اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ اس کی سند میں تو پھر ویڈیو میں آپ نے کہ اس کی سند میں کیا اشکال ہے یا اس کی دلالت میں کیا اشکال ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کے پاس کل کتنے حدیث ہیں؟ اب 5 تو آپ نے پڑھ لیے، مزید کتنے ہیں؟ اور بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، تقریباً کتنے ہیں 120 تو ہوگا، 120 ہوگا۔ چلو 3 مزید پڑھو، 3 مزید جو سب سے اہم ہے، سب سے جو واضح ہیں، دیکھیں احادیث جو سب سے صحیح السند ہے اور سب سے واضح الدلالہ ہے، اس میں سے 3 آپ چن لو، وہ پڑھو، پھر اس کے بعد مجھے بات کرنے کی نوبت دے دو۔ نہیں میرے پاس زیادہ ہے، چلو آپ کو وہ پڑھوں گا، مسئلہ نہیں۔ آپ میں ثابت کروں گا کہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے، آپ جو ان میں سے 3 جو صحیح ترین ہے وہ پڑھو۔ یہ آپ کے نسبہ یہ صحیح نہیں نا، امت مسلمہ کے امت مسلمہ اس کو صحیح قرار دیا، امت مسلمہ کے پاس جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو وہ ثابت کر دیتے، اس میں سے 3 پڑھو آپ، عرض یہی کیا نا آپ کے ساتھ، پڑھو، پھر نہیں کہنا کہ مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ پہلے آپ کو یہی 3 پڑھے، ابھی 3 اور بھی پڑھو، 5 میں نے آپ کو پڑھ دیا۔ چلیں پھر نہیں کہنا کہ مجھے وقت نہیں دیا، 3 مزید پڑھو، پھر اس کے بعد میری باری ہے۔ چلو پھر دوسری بات بھی پڑھتا ہوں، اور بھی سیدنا جابر روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے بھائی؟ کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی الخلفاء۔ ہلو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ٹیکنیکل پرابلمز آ رہے ہیں، میری آواز کٹ گئی ہے بھائی صاحب سے، تو وہ ابھی واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید باتیں سنیں گے۔ ابھی جب تک وہ واپس آتے ہیں میرے بھائی جو کالر تھے، جو ویڈیو کالر تھے، امید رکھتا ہوں کہ اب یہ پرابلم پیش نہ آئے۔ ہاں تو میں ان کا کچھ جواب دے دوں ان کے باتوں کا۔ دیکھیں عزیزو، یہ ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس ہے، جبکہ ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جو خلافت ہے اس پہ اجماع ہے کہ وہ نص سے نہیں ہے، اور اس کے وجوہات کئی ایک ہیں عزیزو۔ یہ کتاب غایت المرام فی علم کلام لسیف العامدی، یہ جماعت مخالفین یعنی جماعت عشائرہ کے بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ وَأَمَّا مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ، اہل حق کا اعتقاد یعنی جماعت مخالفین عشائرہ اور ماتریدیہ کا، من اہل السنہ و اصحاب الحدیث، عشائرہ اور اسی طرح محدثین کا، فَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ بَلْ بِالِاخْتِيَارِ، کہ تعین کیا ہے؟ خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے بلکہ اختیار سے ہے، اختیار سے۔ خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے، چاہے ابو بکر کو یا کسی اور کی ہو۔
یہ کتاب الحسام المسلول على منتقص اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تألیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفى سنہ 930. یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں یہ فرماتے ہیں وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین. یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی امامت پہ انہوں نے نص نہیں کیا. تو یہ باتیں جو فرما رہے ہیں نا کہ بڑھیا کو بولا ہے، بڑھیا کو کہا ہے کہ تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، یا فلانے کو بولا کہ زکوٰۃ اپنے ابو بکر کو دے دو، یہ ان کے اپنے اجماع کے خلاف ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر ابو بکر کا اپنا بھی جو سیرہ ہے، سنت ہے، اسی کے خلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 651 میں حدیث نمبر 3666 میں 68 میں یہاں پر جو واقعہ ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ابو بکر گئے تھے عمر کے ساتھ. ابو بکر نے کہا انصار سے لیکن الامراء وانتم الوزراء، کہ ہم امیر بنیں گے، قریش امارت قریش کی ہوگی اور آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، یعنی آپ کو مشیر بنائیں گے، آپ ہمارے ساتھی بنیے امارت میں. وَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ حِسَابًا، کیونکہ قریش جو ہے عرب کا سردار ہے، قریش کا سب عرب پہ سرداری ہے. پھر انہوں نے کہا، ابو بکر نے کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں فَبَايِعُوا عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَ، ابو بکر نے وہاں پر کہا بیعت کرو عمر سے یا ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ الجراح سے، ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر خود منصوص ہوتا اس کے لیے حرام تھا، اور یہ بہت بڑا فسق ہے کہ ایک شخص خود مثلا اللہ کی جانب سے اس کو ایک ڈیوٹی ملی ہے، وہ کہہ دے کہ کوئی اور شخص کو وہ تمہارا امیر ہے، اس کے ساتھ بیعت کرو. یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خود ابو بکر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا کہ یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. خود دلالت کرتا ہے کہ اس کے اپنے ذات پہ کوئی نص نہیں ہے. اگر اس کے اپنے ذات پہ نص ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا کیا بنایا؟ رسول بنایا، سردار بنایا، رسالت دی، نبوت دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ بھئی رسول میں تو نہیں ہوں، فلانی کو ابو جہل رسول ہے، یا میرا چچا فلان ابو لہب رسول ہے، یا فلان رسول ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا دیں، ٹھیک ہے نا. غزوات تو بہت تھے، سرایا بہت تھے، کسی لشکر کا امیر بنا دیں اور وہ شخص کہہ دے کہ نہیں تم کسی اور کے فرمان کی اطاعت کرو. یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں عزیزو، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واضح دلیل دیتا ہوں کہ بہت واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں تھا، وہ عمر کے اعترافات ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 1207 میں یہ باب ہے، باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت. بھلے حبلہ یعنی جو پریگننٹ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، وہ اگر زنا کرے اس کو رجم ہو جاتا ہے اگر وہ شوہردار ہے. یہاں پر آگے صفحے میں یہ حدیث کافی لمبی ہے. عمر یہاں پہ کہتے ہیں ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول، کیونکہ عمار ابن یاسر نے کہا تھا کہ اگر یہ بات بڑی لمبی ہے. اچھا، عمار نے کہا تھا کہ اگر عمر مر جائیں تو میں کیا کروں گا؟ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا، کیونکہ ابو بکر کی بیعت فلتا تھا اور وہ لیکن بعد میں صحیح ہو گیا، لوگوں نے اس کو مان لیا. میں بھی اچانک بغیر کسی مشورے کے جا کے میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا اور میں دوسرے بھی میرے ساتھ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح ان کی خلافت بن جائے گی، اعلان کریں گے کہ بھائی بیعت ہو چکا ہے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو اپنا خلافت بنانے کی نوبت نہ پڑے. اچھا، تو عمر کو یہ بات پسند نہیں تھا کہ خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ملے، تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے واللہ لو مات عمر لبایعت فلانا، اگر کوئی شخص مر جائے، اگر عمر مر جائے تو میں فلانی سے بیعت کروں گا. فلا یغترن امرأ ان یقول انما كانت بیعت ابی بکر فلتتا وتمت، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. فلتا کیا تھا عزیزو؟ فلتا کس کو بولتے ہیں؟ فلتا خطا کو بولتے ہیں، فلتا سقطہ کو بولتے ہیں.
یعنی غلطی کو بولتے ہیں. تم ابو بکر عمر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس بات پہ تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ ابو بکر کی بیعت غلطی سے ہو گئی، اور وہ جو ہے غلطی کی بیعت جو ہے پھر تمام ہو گئی، پھر اس کی خلافت واقعا بن گئی. تم یہ اس بات سے دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو. الا وانها قد كانت كذلك، اللہ کی بے خبردار یہ واقعا نہیں صحیح تھا. بھائی ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، غلطی سے اس سے بیعت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. ولكن اللہ وقع شرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کو، یعنی ایسے غلطی کی بیعت سے بھائی کر جاتے ہیں کسی سے، اس کا شر متوقع ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے اس پہ، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ابو بکر کی خلافت جو ہے منسوس تھا اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بدتمیزی ہے، گستاخی ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے امام بنایا ہے، اور یہ ابو عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بیعت کیا ہے؟ غلطی ہے. اچھا، لفظ فلتہ پہ نزاع ہے، لفظ فلتہ پر نزاع ہے. لغت میں لفظ فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بھی بولتے ہیں، غلطی کو، یعنی ایک چیز جو غلطی سے صادر، خطا، غلطی، حماقت مثلا اس سے صادر ہو جاتی. زلہ، لغزش، اور وہ کام، یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ وہ کام جو آپ سوچے سمجھے بغیر کر دیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی حکمت کے کر دیں، اس کو بھی فلتہ بولتے ہیں. اور یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی انسان کرتا ہے نا، وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے، در حقیقت ایک ہی چیز ہے. اچھا، تو جماعت مخالفین اس حدیث کی جب شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ مراد کیا نہیں، غلطی نہیں ہے، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد کیا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر. فلسفہ سے مراد ہے کہ بغیر کسی تدبر کے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی دور اندیشی کے، بغیر سوچے سمجھے بغیر ہم نے ایک جلدی سے ایک کام کر لیا، اور اس پہ شر متوقع تھا کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، لیکن لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے لڑائی جو ہے بچا دیا. وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ معنی بھی مان لے نا، یہ بھی معنی مان لے، پھر بھی عدم نص ثابت ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت غیر منسوس ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عزیزو، یہ کتاب العین ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی، جو سب سے معتبر کتاب لغت ہے، انہی میں سے اس کا شمار ہے کتاب العین. یہ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، والفلتہ الامر الذي يقع من غیر احکام. فلتہ بولتے ہیں اس کام کو جو سوچے سمجھے بغیر کسی تدبیر کے، دور اندیشی کے واقع ہو جاتا ہے. غریب الحدیث لابن قتیبہ، جز اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، والفلتات، صفحہ نمبر 506 میں، فلتات جمع فلتہ، وہا ہنا الزلۃ والسقطہ. فلتات فلتے کی جمع ہے، فلتہ کا کیا مطلب ہے؟ زلہ کس کو بولتے؟ لغزش کو، خطا، لغزش. سقطہ خطا، غلطی. وکل شیء فعل او قیل علی غیر رویۃ وتثبت، ہر وہ کام اور ہر وہ جملہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر انجام دیں، بغیر سوچے سمجھے انجام دیں، بغیر تفکر کے، رویہ تفکر کو بولتے ہیں، تثبت سوچ پلاننگ کر کے حکمت کے ساتھ بنائیں، اس فقط افلتت، اس کے متعلق کہیں گے افلتت، یہ فلتے سے ہے. تو عزیزو، دور جانے کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے، اب بات بہت لمبی ہے اس حدیث کے متعلق، اس کے شرح کے متعلق. ہم مان بھی لینا کہ فلتے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر احکام کے. تو عمر کا یہ قول کہ ابو بکر کا بغیر جو ہے، ابو بکر کا جو کیا کہیں گے اس کو، جو بیعت ہے وہ فلتہ تھا، غلطی ماننے، بالکل غلطی ہے، غلطی سے ہو گئی، اس سے بیعت ہو گئی. ہمارے نزدیک یہی معنی صحیح ہے. تو دونوں بات ایک ہی، غلطی سے ہو جاتا ہے، وہ غلطی کا کام بھی سوچے سمجھے بغیر ہوتا ہے. اگر وہ غلطی والا حصہ بھی ہم چھوڑ دیں نا، غلطی والا حصہ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں، یہی سوچے سمجھے بغیر یہ ہوئی، اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ یہ عدم نص سے ہوئی ہے. اب میرے جو پٹھان بھائی ہیں وہ دوبارہ ثوابی والے واپس آئیں، تو ان کو لے کے آتے ہیں ثوابی والے کو، تاکہ وہ اپنا آخری جملہ ادا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ان سے خداحافظی کرتے ہیں. جی سر، السلام علیکم پٹھان بھائی. وعلیکم السلام. جی، آپ کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نیٹ ورک میں. اب بات کریں، ابھی آپ جو میں نے ابھی آپ کے جو ہے نا، آپ نے میری باتیں سنی نہیں سنی؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنی بھائی جان. آپ کہو، ابھی بات کرو اس حدیثوں پہ، پھر میں آگے جاؤں گا. ٹھیک، آپ کچھ جملے بولیں، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات وہ کریں. پہلے
ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہونے کے لیے معمور فرمایا اور بولی اگر میں آپ کو موجود نہ پاؤں یعنی اب آپ وفات پا جائے، فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کی خدمت میں حاضری دیجیے۔ اچھا، ابھی اس حدیث کے بارے میں ابھی بتایا آپ نے، کہا میں ایک حدیث کے بارے میں جواب دوں گا۔ جواب یہ ہے میرے بھائی کہ خود عمر، آپ کے علماء نے کہا ہے، میں نے کتاب دکھایا ابھی کہ ہمارا اجماع ہے، یعنی آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ خلافت جو ہے نص سے نہیں ہے، کسی پہ نص نہیں ہے، خلافت اختیار سے ہے، خلافت اختیار سے۔ ابو بکر کو صحابہ نے خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، یہ آپ لوگوں کا اجماع ہے۔ یہ احادیث جو آپ نقل کر رہے ہیں، یہ علماء نے ان احادیث کو دیکھا ہے، اور ابو بکر کو خود کو اس کو پتہ بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم، یہ بعد میں یہ احادیث بنائی گئی ہیں شاید، لیکن بہرحال آپ کے علماء کا یہی اجماع ہے۔ ابو بکر خود ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کہا کہ یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو۔ اگر وہ منصوص بالخلافت تھا تو اس کے لیے حرام تھا، بہت شدید حرمت کے ساتھ کہ وہ کہہ دے کہ آ جاؤ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بناتے ہیں، وہ کہہ دے کہ نہیں، امیر دوسرا شخص ہے، لشکر والے سے کہہ دے کہ دوسرے شخص کے ساتھ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو۔ یہ بہت اس طرح کوئی نہیں کرتا، یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ پھر میں نے دکھایا کہ عمر نے خود اس نے تقریر کی مدینے میں، اس نے کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا۔ فلتا کا معنی جو بھی ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلافت پہ اس نے تجویز کیا مثلا، یا اس نے نصب کیا ہے، اس کے باوجود اگر ابو بکر عمر کہہ دے کہ یہ فلتا تھا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہے، اور میں نہیں سمجھتا آپ لوگ اس کے بات کے قائل ہیں کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتا تھا اپنے خطبوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ احادیث، یہ کسی طرح سے بھی، پہلی بات یہ کہ آپ کی کتب کی ہیں، فلان جگہ پہ کہا ہے کہ فلان جگہ عائشہ سے کہا کہ میرے اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ کوئی شخص ابو بکر کوئی تمنا نہ کر دے خلافت کی، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، پر وہ کتاب کیوں نہیں لکھی؟ کتاب نہیں لکھی نا۔ اگر واقعاً یہ کرنا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں تاکہ کوئی شخص ابو بکر کی خلافت کی مخالفت نہ کرے، تو آپ کو پتہ ہے کہ امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، وہ متنازع ہے ابو بکر کی خلافت، اس شروع دن سے متنازع تھا۔ تو اگر واقعاً یہ تھا تو رسول پاک، اگر یہ کوئی حدیث ہے تو کیوں نہیں لکھا؟ پر تو یہ وجہ سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اچھا، یہ جو ہاں، اچھا ایک منٹ ٹھیک ہے، آپ جو پہلے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اجماع ہے، آپ نے اجماع بتا دیا، اس کا آپ نے سند میں کوئی بگاڑ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی راوی اس کا ضعیف ہے، کوئی مدلس ہے، یا بالکل یہ باطل ہے نا۔ موجود ہے، آپ بتا دیں کس طرح باطل ہے، کس طرح آپ ٹھیک ہے، آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ نا بھائی صاحب، اپنے عالم کو لے کے آؤ، اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یار عالم کو مجھے تو بتا دو، مجھے بھی، میں آپ سے میں نے ابھی بتا دیا، اتنے نقطے بتا دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ عرض کیا نا۔ کس نے بتایا؟ میں نے تو، آپ شارٹ کٹ بتا دو، شارٹ کٹ بھی بتا۔ نام کیا آپ کا؟ فہد ہے؟ میرا نام فہد ہے۔ دیکھیں بھائی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلافت کے لیے یا نصب کیا تھا یا تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ تو تجویز کو نہیں بھی کہتے، آپ تو نصب کو بولتے ہو کہ نصب کیا تھا۔ اگر کیا تھا تو عمر نے کیوں کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا؟ اس کا جواب دے دو۔ کب عمر نے کہا؟ کیا کہا ہے؟ کب کہا؟ اوکے، عمر نے کہا کہ کب کہا ہے؟ وہ میری جو تقریر ہے وہ دوبارہ سن لو، میری تقریر دوبارہ سن لو، وہاں پہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عمر نے ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں وہ کہاں، اس کو دوبارہ سن لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔